بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 62 ہے، جس کا عنوان ہے تجارت۔ چونکہ تجارت پر سلسلہ وار ہمارے اسباق چل رہے ہیں، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا سبق ہے، اور آج کا سبق حصہ سوم ہے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تجارت کی ترغیبات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ دین اسلام نے مسلمانوں کو تجارت کی ترغیب دی ہے کہ وہ تجارت کریں۔ تجارت میں کشادہ اور وسیع رزق موجود ہے، تجارت کے اور بھی دیگر فوائد ہیں، دیگر اہمیت ہے، تو اسی اہمیت اور انہی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے تجارت کی ترغیب دی ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اسلام میں تجارت کے اصول و ضوابط کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور کچھ اصول و ضوابط ہم نے پڑھے تھے، جن میں حلال اشیاء کی تجارت، ناپ تول میں درستگی، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، دھوکہ دہی کی ممانعت، اشیاء کے عیوب کا ظاہر کرنا، اور جھوٹ اور قسموں سے اجتناب کرنا۔ تو یہ کچھ تجارت کے اصول و ضوابط ہے جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام میں تجارت کے اصول و ضوابط پر مزید گفتگو کریں گے، اور ایسے ہی تجارت کے ارکان و شرائط کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر تجارت کی اقسام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو چلیے پھر ہم سب سے پہلے تجارت میں جو تجارت کے اصول و ضوابط ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہیں: حلال اشیاء کی تجارت، نادرست ناپ تول، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، دھوکہ دہی کی ممانعت، اشیاء کے عیوب کا ظاہر کرنا، جھوٹ اور قسموں سے اجتناب۔ یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کے علاوہ ایک اور جو اصول ہے اسلامی تجارت کا، وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی، یعنی اسلام نے جہاں پر تجارت کو باقاعدہ ایک عبادت قرار دیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کی ہے، اس کی ترغیب دی ہے، وہاں پر یہ بھی قید لگائی ہے، یہ بھی ایک اصول بنایا ہے کہ جب تم تجارت کر رہے ہو تو پھر اللہ کے حقوق کو نہ بھولو۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے یا کسی اور عبادت کا وقت ہو جائے تو پھر خرید و فروخت بند کر کے، تجارت کو چھوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی طرف، اللہ تعالیٰ کے اس حق کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ الجمعہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو نماز کے لیے اللہ کی یاد کی طرف چل پڑا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔ یہ جملہ ہے سر، وذروا البیع، کہ خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تجارت کرو، ٹھیک ہے، اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد پھر تجارت کی طرف دوڑ پڑو، لیکن جب اللہ کے کسی حکم کا تقاضا ہو، اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو پھر تجارت کو بھی چھوڑ کر اللہ کے اس حکم کی طرف دوڑ پڑو۔ یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی پہلی ترجیح ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا یہ پہلی ترجیح ہے، تجارت پہلی ترجیح نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے نفع کمانے کے لیے انسان کو اجازت دی ہے، لیکن کھلی چھٹی نہیں دی، بے لگام نہیں چھوڑا، اس کے اوپر کچھ پابندیاں، کچھ اصول، کچھ ضوابط جو ہیں وہ اس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی۔ ایسے ہی تجارت کے اصول و ضوابط میں سے ایک اصول سود کی ممانعت ہے کہ اسلام میں سود کو منع کیا گیا ہے، سودی کاروبار سے منع کیا گیا ہے، سودی تجارت سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جی جب بھی تجارت کی جائے تو اس پر سود نہ لیا جائے، نہ سود دیا جائے۔ تو یہ سود پر سودا نہ کرنا یا سود کی ممانعت جو ہے، یہ ایک اہم اصول ہے اسلامی تجارت کا۔ ایسے ہی اسلامی تجارت کا ایک اور اصول کہ متبایعین کی کامل رضامندی ہے، کہ دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس سودے پر مطمئن ہوں، اپنی رضا کا اظہار کریں تو پھر وہ سودا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک تو اس قیمت پر چیز بیچنے کے لیے تیار ہے لیکن خریدنے والا اس قیمت پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ایسے ہی خریدنے والا ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہے لیکن بیچنے والا اس قیمت پر راضی نہیں ہے، تو پھر یہ زبردستی کا سودا اس میں نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلامی اصول ہے کہ دونوں کی بائعین کی رضامندی جو ہے وہ لازمی چیز ہے اس معاملے میں۔ ایسے ہی دوسروں کی لا علمی سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ ایک اہم اصول ہے اسلام کا۔ چونکہ دیہات کے لوگ جب غلہ، اناج یا کھانے پینے کی جو دوسری اشیاء ہیں وہ لے کر شہر کی طرف جاتے تھے، تو شہر کے جو سمجھدار اور چلاک تاجر ہوتے تھے وہ شہر سے باہر آ کر شہر میں داخل ہوئے بغیر ہی، یعنی ابھی وہ تاجر، وہ قافلہ جو گاؤں دیہات سے چلا ہے وہ شہر میں داخل نہیں ہوا، وہ باہر جا کر، وہ تاجر جو ہیں باہر جا کر کسانوں سے ملتے اور ان سے وہیں پر مال خرید لیتے اور سستے داموں خریدتے، اور ان کو ڈراتے دھمکاتے، ان کو بتلاتے کہ شہر میں یہ ریٹ آپ کو نہیں ملے گا، شہر میں چیزیں بہت سستی ہیں، اس طرح کی باتیں بتلا کر ان سے وہیں پر مال خرید لیتے اور پھر اس مال کو شہر میں لا کر مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر جا کر ان سے بے کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب وہ بازار میں، مارکیٹ میں اپنا غلہ اور اناج لے آئیں، شہر میں لے آئیں، تو پھر ان سے جو ہے مال خرید لو۔ تو پھر تو ٹھیک ہے نا، شہر میں وہ کسان آ گئے ہیں تو شہر کا ماحول، شہر کے ریٹ، وہ ساری چیزیں وہ ان کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں، تو اس لیے اب وہ تاجر خرید سکتے ہیں، شہر کے باہر نہیں خرید سکتے۔ کیوں نہیں خرید سکتے؟ اس لیے کہ دوسروں کی لا علمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تاجر، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو اس لیے یہ تجارت کا ایک اہم اصول ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ ہوں تو ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر زیادہ رقم، زیادہ فائدہ، زیادہ منافع ان سے نہ لیا جائے، ورنہ یہ اسلامی تجارت کا ایک اہم اصول ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اسلامی تجارت کا ایک اہم اصول، اہم ضابطہ یہ ہے کہ موجودہ چیز کی تجارت کی جائے، یعنی جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کو بیچا جائے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، یا آپ نے کہیں سے اس کو خریدا نہیں، لیا نہیں، تو اس کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے۔ ایسے ہی اسلام میں وعدہ کی پاسداری کا لحاظ کیا گیا ہے، اور تجارت کا ایک اصول ہے یہ کہ تجارت میں جو بھی وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے۔ کاروبار میں اگر وعدہ خلافی ہوگی، وعدہ پورا نہیں کیا جائے گا، تو کاروبار کی جو ساخ ہے، تجارت کی جو ساخ ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جتنے بھی لوگوں سے وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا اور ان کا مکمل طور پر لحاظ کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وعدہ کی پاسداری کرتے تھے اور امت کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف تجارت کا ہی اصول ہے کہ تجارت میں وعدوں کا پاس رکھا جائے، نہیں، بلکہ عام معاشرتی زندگی میں بھی وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ایسے ہی اسلامی تجارت کا ایک اہم اصول کتابت کا اصول بھی ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ادھار کیا جائے یا قرض کی صورت میں کیا جائے تو اس معاملے کو لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ قرض یا وہ ادھار جو ہے بھول جائے، کسی ایک کو بھول جائے اور پھر مغالطہ لگے اور پھر بعد میں ادائیگی کے وقت لڑائی جھگڑا ہو۔ تو اس لیے اسلام نے یہ اصول متعین کر دیا کہ جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ ہو یا کوئی قرض جیسی کوئی صورت ہو تو پھر اس معاملے کو لکھ لیا جائے۔ سورۃ البقرہ کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے جسے آیت مدائنت کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ ایمان والو جب ادھار کا معاملہ کسی مدت معین تک کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا فائدہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اسلامی تجارت کے کچھ اصول اور کچھ ضوابط یہ ہیں جن کا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے۔ تو چلیے اب ہم اسلام میں تجارت کے جو ارکان ہیں اور جو شرائط ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ ارکان کسے کہا جاتا ہے؟ تو ارکان کہتے ہیں کہ ایسا کام یا ایسی چیز جس کے بغیر وہ کام ممکن ہی نہ ہو ہی نہ سکتا ہو، یعنی اس کا جز ہو، اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ یعنی رکن اس چیز کی اصلیت اور اس کی حقیقت میں شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ تو جو تجارت کا رکن ہے وہ ہے ایجاب و قبول۔ مثلاً
بائع کہے کہ جی بیعتو میں نے اسے بیچا، اور خریدار کہے اشتریتو میں نے اسے خریدا، تو یہ ایجاب و قبول جو ہیں یہ اس کا رکن ہے۔ جب رکن پایا گیا تو پھر بیع کا انعقاد ہو گیا ہے۔ تو ایجاب و قبول کے کچھ احکامات ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو ان احکامات میں سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایجاب و قبول کے کلمات بائع اور مشتری نے سنے ہوں، ورنہ بیع درست نہ ہوگی۔ اگر اہل مجلس یا گواہان نے ایجاب و قبول سنا ہو مگر بائع کہے کہ اس نے نہیں سنا، اگر وہ بہرہ نہ ہو تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا اور بیع منعقد ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان سا مسئلہ ہے کہ سننا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد جب تک مجلس قائم رہے فریقین کو بیع فسخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو بیع لازم ہوگی۔ یعنی وہ جو گفتگو کر رہے ہیں چیز کو خریدنے یا بیچنے کے حوالے سے، گفتگو کے دوران تو ان کو حق حاصل ہے کہ کوئی ایک انکار کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو اب یہ بیع لازم ہو گئی، اب فسخ کرنے کے اختیار نہیں رہا۔ ایسے ہی ایجاب و قبول کے حوالے سے کہ ایجاب و قبول بذریعہ خط و کتابت بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے خط لکھا تو جب تک وہ خط فریق ثانی کو نہیں پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا تب تک اس کو قبول یا رد کرنے کے اختیار ہے۔ تب تک اس کو اختیار رہتا ہے کہ اپنا پیغام یا خط پھیر لے۔ جب دوسرے فریق نے خط وصول کر لیا تو وہ جس حالت میں لفافہ کھولے یا خط پڑھے یا پیغام سنے، اسی حالت میں یا مجلس میں ہی قبول یا رد کر دے۔ اگر اس نے پیغام سن لیا اور بیٹھا تھا، خاموشی سے اٹھ کر کہیں اور گیا یا گھر میں داخل ہو گیا یا فوراً انکار کیا یا اقرار کے کلمات نہیں کہے تو ایجاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی فوراً کرنا ضروری ہے، فوراً جو بھی وہ کرے گا، اقرار کرے انکار کرے، وہ لازم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ ایجاب و قبول تمام مبیع کا ہوگا، اس کے کسی حصہ کا نہیں۔ البتہ اگر چند اشیاء کا سودا اکٹھا طے پائے اور بائع ہر ایک کی قیمت الگ الگ بتا دے تو پھر مشتری اگر تمام اشیاء نہ خریدنا چاہے تو کسی ایک شے یا جتنی اشیاء اس مجموعہ سے چاہے اس کا ایجاب و قبول کر سکتا ہے، بشرطے کہ بائع بھی اس پر راضی ہو۔ تو یعنی کہ ایسے نہیں کہ آدھے مبیع کا اقرار کر لے، ایجاب و قبول کر لے، نصف کا کر لے یا ایک چوتھائی کا کر لے، نہیں ایسا نہیں کر سکتا، پورے مبیع کا اقرار کرے گا یا انکار کرے گا۔ ٹھیک ہے، آدھے کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ مبیع بہت سی چیزیں ہیں تو پھر ان میں سے سلیکٹڈ کا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بائع کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایجاب و قبول رکن ہے اسلام میں جو تجارت ہوتی ہے، یعنی ایجاب و قبول کے بغیر تجارت ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی۔ اب باقی اس کی شرائط ہیں، یعنی جو ایجاب و قبول کے علاوہ اسلامی تجارت میں چیزیں ہیں ان کو شرائط کہا جائے گا۔ تو شرائط میں سے ایک ہے عاقدین کا پایا جانا۔ تو عاقدین کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی شرط ہے عاقدین کا پایا جانا۔ تو عاقدین جو ہیں وہ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، پہلی شرط ان کے لیے یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معاملہ کے وقت کسی پر کوئی جنون طاری نہ ہو یا ان میں سے کوئی دیوانہ نہ ہو، ایسے ہی مکرہ نہ ہو، یعنی کسی پر جبر نہ کیا گیا ہو، وہ اپنی رضامندی سے معاملہ کر رہا ہو، کسی کو مجبور کر کے معاملہ نہ کیا جا رہا ہو۔ تو یہ تین شرائط جو ہیں یہ عاقدین میں پائی جانی ضروری ہیں۔ تو یہ کچھ اسلام میں تجارت کے ارکان و شرائط تھے، اور پیچھے ہم نے اسلام میں جو اصول و ضوابط ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اسلام میں تجارت کے اصول و ضوابط کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اسلام میں تجارت کے جو ارکان ہیں اور ان کی جو شرائط ہیں ان کا ہم نے مختصراً تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو یہ اب ہمارا سوال مکمل ہو گیا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں تجارت کی اہمیت بیان کریں، اس کی اسلامی ترغیبات اور اصول و ضوابط بیان کریں۔ تو یہ مکمل سوال اب ہمارا الحمدللہ ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 63 میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اگلا جو سبق ہے وہ اسی سلسلے کا حصہ 4 ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔
اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔